السلام علیکم اینڈ ویلکم ان سی ایس ایس پاکستان۔ اس لیکچر میں ہم سی ایس ایس پاکستان افیئر سلیبس کا ٹاپک ایتھنک ایشوز اینڈ نیشنل انٹیگریشن کو پڑھیں گے۔ یہ لیکچر سی ایس ایس، پی ایم ایس اور تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والے تمام لیکچرز کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اب یہ جو ایگزامنر نے ہمیں ٹاپک یا کوشچن دیا ہے، ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایگزامنر یہاں پہ ہم سے سوال میں کیا چاہتا ہے۔ تو ایگزامنر نے پہلے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایتھنک ایشوز کا بتائیں اور نیشنل انٹیگریشن کو ہمیں بتائیں، یعنی کہ جو ہماری قوم ہے، جیسے کہ ہمیں پتا ہے پاکستانی قوم بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے، سندھی، پنجابی، اردو، بلوچ، پٹھان، کشمیری، گلگتی، اور ان میں بھی زبان کے اندر بھی بہت سی زبانیں آتی ہیں۔ پھر ان کے اندر ہم قومیت کی بنیاد پہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے اور مذہبی یا فرقہ واریت کی بیسس پہ ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایتھنک یا سیکٹیرین ایشوز آتے ہیں۔ اب ان تمام ایشوز کو کیسے سالو کیا جائے، جو ہماری پوری قوم ہے ان کے اندر انٹیگریشن کیسے پیدا کی جائے۔ تو اگر ہم پاکستان کی جو ایتھنک گروپس ہے بائی ریجن، ان کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستان میں مور دین 50% پنجابیز ہے۔ پھر ہمارے پاس پٹھان، سندھی، سرائکی، اردو سپیکنگ یا مہاجر کہتے ہیں، بلوچی اور دیگر لینگویجز یا ایتھنیسٹیز بھی آتی ہے۔ پھر زبانوں کے اندر بھی بہت سی زبانیں آتی ہیں، جیسے کہ ہمیں پتا ہے پنجابی ہو گیا، یہ ایک بڑی زبان ہے۔ اس زبان کے اندر بہت سی زبان اور بہت سی قومیت وغیرہ آتی ہے۔ پھر اسی طرح سندھی، بلوچی، پٹھان، ہر زبان کے اندر بہت سی زبانیں آتی ہیں، کیونکہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ ہر 20، 30 یا 50 کلومیٹر کے بعد جو انسانوں کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، جو ان کی رہنے سہنے کی چیزیں ہیں، وہ بدلتی رہتی ہے۔ اب ان تمام بیسز پہ ہمیں ڈیوائیڈ نہیں ہونا بلکہ اپنی نیشن کو انٹیگریٹ کرنا ہے۔ تو اگر ہم یہاں پہ پاکستان کا میپ دیکھیں، یہ جو 4 میجر پروونسز ہے پاکستان کے یا 4 میجر لینگویجز ہے، ان میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ سندھ پروونس ہے، یہاں پہ سندھی بولی جاتی ہے۔ پھر یہ بلوچستان ہے، بلوچی زبان پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاوہ افغانستان میں بھی بولی جاتی ہے اور ایران کے ایسٹرن ایریاز میں بولی جاتی ہے۔ پھر ہمارے پاس پشتو لینگویج آتی ہے، یہ پاکستان کے صوبہ کے پی کے میں بولی جاتی ہے، اور کے پی کے علاوہ افغانستان میں سب سے بڑی زبان بھی پشتو ہی ہے۔ پھر ہمارے پاس پنجابی آتی ہے، پنجابی پاکستان کی سب سے بڑی زبان ہے، پاکستان کے علاوہ یہ انڈیا میں بھی بولی جاتی ہے اور کے پی کے وغیرہ کے کچھ ایریاز ہے وہاں پہ بھی بولی جاتی ہے۔ اور ان کے علاوہ کیونکہ پنجابی کلچر یہ بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ہے، لہٰذا اگر ہم دیکھیں یو کے ہو گیا، کینیڈا وغیرہ، تو یہاں پہ بھی پنجابی بڑی تعداد میں ہے، تو یہ لوگ بھی یہاں کے کلچر سے اٹریکٹیو ہے۔ اگر ہم پاکستان کی پاپولیشن کو دیکھیں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو ایکسکلوڈ کر کے اگر ہم دیکھیں تو 22 کروڑ سے زیادہ پاکستان کی پاپولیشن بن چکی ہے، جس حساب سے 5th موسٹ پاپولس کنٹری یہ بنتا ہے، اور ہمارا گروتھ ریٹ 2.0 سے اوپر ہے۔ پھر ہم دیکھیں ایتھنک کانفلکٹ کو، تو یہ جو ماڈرن نیشن سٹیٹ سسٹم ہے، نیشن سٹیٹ سسٹم کو ہم آئی آر میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ نیشن سٹیٹ سسٹم کا مطلب بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ریاست ہوگی وہ نیشن کی بیس پہ ہوگی، جیسے فرانس میں کون لوگ ہیں، فرینچ ہے، انگلینڈ میں انگلش پیپل ہے، اسپین میں ہو گیا اسپینش پیپل، اسی طرح جرمنی میں جرمن پیپل، رشیا میں رشین ہو گئے، چائنا میں چائنیز۔ تو یہ جو ہمارے پاس ماڈرن نیشن سٹیٹ سسٹم ہے، یہاں پہ ایتھنک کانفلکٹ کو ایک ماڈرن فیچر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ایتھنیسٹیز کی بیسس پہ ہی یہ ملک بنائے گئے ہیں۔ اور یہ جو ہمارا ایتھنک کانفلکٹ ہے، یہ دنیا کا موسٹ کامن سورس آف وارفیئر ہے۔ جیسے ہمیں پتا ہے رشیا یوکرین وار میں ایک طرف رشین ہے اور ایک طرف یوکرینین ہے، یعنی کہ 2 ایتھنیسٹیز کے درمیان میں وار ہو رہی ہے۔ اگر ہم ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں
پھر امریکہ اور رشیا کی اگر ہم وار دیکھیں تو حالانکہ دونوں ہی کرسچن ہیں، لیکن جو ان کی پرٹیکولر آئیڈینٹی ہے وہ امریکن ہے، اور وہاں رشین ان کی پرٹیکولر آئیڈینٹی ہے۔ اور اسی طرح یورپین نیشن حالانکہ وہ سارے ہی کرسچن تھے، تو ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کیوں ہوتی ہے؟ یہ دنیا کی سب سے بڑی وار تھی جن میں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، یہ بھی ایتھنیسٹیز کی بیسس پہ ہوئی تھی، جیسے کہ جرمنی میں جرمن تھے، فرینچ تھے فرانس میں، انگلینڈ میں انگلش پیپل، تو ان لوگوں کی ایتھنیسٹیز کی وجہ سے یہ وار ہوتی ہے۔ پھر اگر ہم پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان بھی ایتھنک وار کا وکٹم رہا ہے 1971 میں، جو بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہو جاتا ہے یا ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ میجر رول یہاں پہ ایتھنیسٹیز کا ہی آتا ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ بھی مسلمان ہے، یہاں پہ بھی مسلمان ہے، تو ایسی کون سی وجہ تھی؟ وہ ایتھنیسٹیز کا ایشو تھا۔ گو کہ انڈیا نے بھی اپنا پورا رول پلے کیا، یہ ہوتا ہی ہے، آپ کا اینیمی آپ کی فالٹ لائنز کو پورا ہرٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم میپ میں دیکھیں دونوں کے درمیان بہت زیادہ ڈفرنس ہے، اور درمیان میں ہوسٹائل اینیمی تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اینیمی آپ کا پورا فائدہ اٹھائے گا۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، یہ رہا کشمیر، یہ رہا ایسٹ پاکستان، تو ایسٹ پاکستان ہم سے اسی وجہ سے علیحدہ ہوا کیونکہ درمیان میں ہمارے ہوسٹائل اینیمی آتا تھا۔ کشمیر ایشو پہ ہم ڈیٹیل لیکچر بنا چکے ہیں، آپ چینل میں جا کے ویڈیو میں ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھیں وہ کون سے فیکٹر ہیں جو نیشنل ڈس انٹیگریشن کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہمارے پاس ورڈ ہے کہ ہم نے اپنی نیشن کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے، ان کا اپوزٹ ورڈ ہے ڈس انٹیگریشن، یعنی کہ ہم جتنے زیادہ ڈیوائڈ ہوں گے تو ہماری ڈس انٹیگریشن اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ بنگلہ دیش ہم سے ڈس انٹیگریٹ ہو چکا تھا۔ اب ہم وہ فیکٹر دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمیں نیشنل ڈس انٹیگریشن کو بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایتھنو لنگوسٹک ایشو آتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کیوں ہوتی ہے۔ اب ہم صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پورے ورلڈ کے پرسپیکٹو میں اس ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ یہ سوال پاکستان افیئرز میں ہی آئے، کہیں اور بھی آ سکتا ہے۔ تو ورلڈ وار ون اور ورلڈ وار ٹو کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ جو ایتھنیسٹیز کا ایشو تھا، ہر قومیت کو اپنی زبان پہ بہت ہی زیادہ فخر تھا۔ جرمنز یہ سوچتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے، انگلش پیپل سوچتے تھے کہ ہم سپیریئر ہے، فرانس والے اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے۔ نیپولیونک وار آتی ہے آٹومن امپائر کی، یعنی کہ جو ماڈرن وار آتی ہے، رشیا کی وار آتی ہے، تو ان میں میجر ایشو یہ ایتھنو لنگوسٹک ہی ہوتا ہے، کیونکہ ویسٹرن ورلڈ میں اوور آل تمام ہی ریلیجن کو اگر ہم دیکھیں تو یہ کرسچن ہی تھے۔ پھر ہمارا اگر بنگلہ دیش کو دیکھیں تو یہاں پہ بھی ایتھنیسٹی اور لینگویج کا بہت بڑا ایشو آتا تھا، ان کی زبان بنگالی تھی اور یہاں پہ اردو کو نافذ کیا گیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرنس دونوں کے درمیان بن چکا تھا۔ پھر کلچرل ڈویژن، یعنی کہ دو ریاستوں میں یا دو زبانوں میں اگر کلچر ایک جیسا نہیں ہوگا تو ان کے درمیان یہی ایتھنک ڈس انٹیگریشن کا ایشو بنے گا۔ جیسے کہ بنگالیوں کا کلچر الگ تھا، ہمارا کلچر الگ تھا، تو یہ تمام چیزیں ہمیں اس طرف لے کر جاتی ہے۔ پھر ان ایکویلٹی ان ڈفرینٹ ایریا، تو جو ہمارے فار ایریاز ہیں یہاں پہ ان ایکویلٹیز جتنی زیادہ بڑھیں گی اتنی ہی زیادہ ڈس انٹیگریشن کے چانسز بڑھیں گے۔ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے کہ ہمارا یہ کراچی ہے، کراچی ایک بہتر سٹی ہے، لیکن کراچی سے ہم باہر جائیں گے یہاں بلوچستان، تو یہ ایریا زیادہ ڈیولپ نہیں ہے۔ ان ایریاز کے لوگوں کو پھر یہ برا لگتا ہے کہ ان کے درمیان ان ایکویلٹیز بہت زیادہ ہے۔ پھر لیس ریپرزنٹیشن ان انفلوئنشل پالیٹکس، یعنی کہ یہ جو دور دراز ایریاز کے لوگ ہیں ان کی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، کرائم ریٹ کیا ہے، ڈرگز وغیرہ، دیگر چیزیں، ایجوکیشن وغیرہ، ہیلتھ وغیرہ، سیکیورٹی، یہ تمام چیزیں زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی،
تو یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہے کہ پالیٹکس میں ان لوگوں کا زیادہ سے زیادہ رول ایکٹیو کیا جائے اور ان کی پولیٹیکل پارٹیسپیشن بڑھائی جائے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے ایلیٹس پالیٹکس، یعنی کہ جو ہماری ایلیٹ کلاس ہے یہ پالیٹکس میں آتی ہے۔ ہمیں جیسے کہ پتا ہے، ہم پہلے بھی کئی لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں، پاکستان کی پالیٹکس میں کوئی میرٹ وغیرہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی شخص کے پاس 50 60 70 کروڑ روپے ہے تو وہ الیکشن میں آئے اور الیکشن جیت کے اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پورا نہیں کرتے بلکہ ذاتی مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ دیکھتے ہیں جب ایک لیڈر کا تختہ الٹا جا رہا ہے یہ کہیں اور چلے جاتے ہیں، اور یوں یہی علی بابا 40 چور والی کہانی چلتی ہے۔ جیسے کہ ابھی ہمیں پتا ہے عمران خان کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں جو لوگ عمران خان کے پیچھے تھے وہی آج ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ چلے گئے ہیں جنہوں نے ان کو ہٹانے میں اپنا کی رول پلے کیا۔ تو عمران خان سے پہلے یہ لوگ نواز شریف کی گورنمنٹ میں ان کے ساتھ تھے، ان سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو ان کے ساتھ تھے، اس سے پہلے جب جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا امپوز کیا تھا تو یہ ایلیٹ کلاس ان کے ساتھ تھی۔ یہ ایلیٹ کلاس کیا کرتی ہے، اپنے بزنس مفادات کو پورا کرتی ہے اور نیشن کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور کیونکہ کسی بھی حالت میں ان کو اپنے مفادات کو پورا کرنا ہے تو یہ ہمیں قومیت کی بیسس میں آپس میں لڑواتے ہیں۔ خود ان کی آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، رسمیں بھی چلتی ہیں، ہر ان کا کام ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یوٹیوب میں یا گوگل میں سرچ کریں، بہت سے پاکستان کے پولیٹیشین ایسے ہیں جو بظاہر لوگوں کو لڑواتے ہیں لیکن ان کی آپس میں شادیاں وغیرہ ان کے بچوں کی ہو چکی ہے۔ پھر اسکیرسٹی آف ریسورسز، کیونکہ پاکستان میں ریسورسز بہت زیادہ ہے لیکن مینجمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ فقدان ہو چکا ہے، یعنی کہ ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہو چکی ہے۔ یا تو ہم مینجمنٹ اپنی اچھی کر لیں یا تو ہم یہ جو ہم پہ مسلط لوگ ہیں ایلیٹ پولیٹیشین ان کو یہاں سے مار بھگائیں۔ تو ہوگا کیا، یہاں پہ جیسے ہی ریسورسز کی مینجمنٹ بہتر ہوگی تو یہ اپنے آپ ہی نیشنل انٹیگریشن بڑھے گی۔ اگر ہم یہاں اس میپ میں دیکھیں تو یہ جیسے کہ بلوچستان کے دور دراز کے ایریاز ہیں، سندھ کے ایریاز ہیں، پنجاب کے لوور پنجاب کے یا ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں، KPK کا فاٹا وغیرہ ہے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی ریسورسز آئیں گے تو یہ لوگ تعلیم کی طرف آئیں گے، ہنر کی طرف آئیں گے، ایجوکیشن کی طرف آئیں گے، اور یوں جو ہماری نیشنل انٹیگریشن ہے یہ بڑھے گی۔ اور اس کے بعد آتا ہے سینٹرلائز سسٹم، کیونکہ پاور کو زیادہ سے زیادہ ڈیوائیڈ کیا جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو بھی اقتدار سنبھالتا ہے، چاہے پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو یا کوئی ڈکٹیٹر ہو، وہ تمام ہی اقتدار اپنی جیب میں رکھ کر گھومتے ہیں۔ حالانکہ ریاستیں ایسے نہیں چلتی۔ امریکہ آج سپر پاور کیوں ہے؟ کیونکہ امریکہ کے ادارے آزاد ہیں اپنی قانونی حیثیت کے مطابق، تو کوئی کسی کے کام میں انٹرفیرنس نہیں کرتا، بلکہ جو پولیس کا کام ہے وہ پولیس کرے گی، جو انٹیلیجنس کا کام ہے وہ انٹیلیجنس کے ادارے کریں گے، جو ایجوکیشن کا کام ہے وہ ایجوکیشن کے ادارے کریں گے، جو جوڈیشل سسٹم کا کام ہے وہ جوڈیشل سسٹم ہی کرے گا۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس جو لوکل باڈی کا سسٹم ہے اسے زیادہ سے زیادہ ہمیں اختیارات دینے چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ساتھ ہی ساتھ دیکھنی یا کرنی چاہیے۔ پھر پاکستان میں انڈر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے۔ جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایتھنک ایشوز ان میں ہی کیوں زیادہ ہے، یعنی کہ امریکہ میں ایسا نہیں ہے، یورپ کے کنٹریز میں ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان، انڈیا اور دیگر افریقن کنٹریز میں ہی کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ انڈر ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ اس پہ ہم سیپریٹ اور ڈیٹیل لیکچر بھی بنائیں گے۔ بہت ہی زیادہ بیکورڈ اور ڈیوائڈ ایجوکیشن سسٹم ہے، یعنی کہ ہماری جو ایجوکیشن میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ وہی ہے جو آج سے 30-40 سال پہلے پڑھائی جاتی تھی۔
اور اوپر سے دوہری مار کیا ہے کہ یہ ایجوکیشن سسٹم ڈیوائڈ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ پنجاب میں کوئی اور انگلش میڈیم ہے، سندھ میں کوئی اور ایجوکیشن میڈیم ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس گورنمنٹ سکول الگ ہے، پرائیویٹ سکول الگ ہے، جو ہزاروں کی تعداد میں فیسیں لیتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس مدرسہ ایجوکیشن الگ ہے۔ تو ان تمام ایجوکیشن کے ہوتے ہوئے ہماری قوم ڈیوائڈ ہی پیدا ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے، جو پرائیویٹ سکول میں پڑھے گا وہ خود کو زیادہ بہتر سمجھے گا بنسبت گورنمنٹ سکول کے مطابق، اور جو ہمارے پاس انگلش وغیرہ سسٹم میں پڑھتے ہیں جیسے کہ او لیول اے لیول ہو گیا، تو وہ بچے خود کو زیادہ سپیریئر سمجھیں گے۔ تو جن قوموں کا ایجوکیشن سسٹم ڈیوائڈ یا بیکورڈ ہوتا ہے وہاں پہ لاکھ کوشش بھی کر لیں وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوتی، کیونکہ آپ مائنڈ ہی ایسا پروڈیوس کر رہے ہیں جو ڈیوائڈ ہے، یا جن میں ایسے ہائرارکی پائی جاتی ہے کہ میں سپیریئر ہوں اور وہ ہم سے لوور ہے۔ پھر رول آف ایکسٹرنل پاور، جو امریکہ وغیرہ ہے، سعودی عربیہ، ایران، چائنا، رشیا، دیگر جتنی بھی بڑی پاور ہے، یہ اپنا رول پلے کرتی رہتی ہے۔ کوئی پاکستان میں کس گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی کسی اور گروپ کو سپورٹ کرتا ہے، اور ان کے بعد ہیومن رائٹس وائلیشن آتا ہے۔ کیونکہ پاکستان ایک بیکورڈ کنٹری ہے تو لہٰذا یہاں پہ ہیومن رائٹ وائلیشن بھی چلتی رہتی ہے۔ فور ایگزامپل، کسی نے کوئی بلڈنگ بنائی، اس پہ قبضہ ہو گیا، اب اس بندے کی لاکھوں یا کروڑوں روپے ضائع ہو گئے اور وہ جا کے عدالتوں کے چکر کاٹتا رہے گا۔ یہی ہمارے پاس آتا ہے لیس ایفیشینٹ جوڈیشری سسٹم۔ انصاف یہاں پہ ہے ہی نہیں۔ پاکستان دنیا کے جو 130 کے قریب کنٹری ہے ان میں اگر ہم انصاف دیکھیں تو 100 سے بھی اوپر پاکستان کا رینک آتا ہے۔ تو یہ آپ چیک کر لیجئے گا، آئی تھنک 120 یا 128 ایسے کچھ ان کا نمبر یہاں پہ آتا ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کی جو آرمی ہے وہ ٹاپ 10 آرمی میں آتی ہے، پاپولیشن ٹاپ 10 میں آتی ہے، لیکن ہمارا انصاف کا نظام، ایجوکیشن کا نظام یہ ٹاپ 50 میں بھی نہیں آتا۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی شرمندگی کی بات ہے۔ حالانکہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے یہ دنیا میں مراد یا جو جاب پہ پرکس اینڈ پریویلیجز یا آسائشیں دی جاتی ہے، ہمارا جوڈیشل سسٹم ٹاپ 10 کنٹریز میں آتا ہے۔ یعنی کہ یہ جو جوڈیشری کے لوگ ہیں ان کو ریاست گھر بھی دے گی، گاڑی بھی دے گی، سیکیورٹی بھی دے گی، نہ بجلی کا بل ان کو دینا پڑے گا، نہ پیٹرول بھی ان کو فری میں دیا جائے گا۔ یعنی کہ اتنی سہولیات کے باوجود بھی ہمارا جوڈیشل سسٹم اتنا بیکورڈ ہے۔ تو یہی وجہ ہے جن قوموں میں انصاف نہیں ہوتا ان کا کوئی برائٹ فیوچر نہیں ہوتا۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹ کیا ہے، کیونکہ ہمیں سولوشن بھی پرووائڈ کرنا ہے۔ تو سولوشن دینے سے پہلے کوئی بھی کوٹ وغیرہ یا کسی فیمس پرسنالٹی کا ذکر کرنا یہ ایک اچھا جیسچر ہوتا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح یہ سیوک ایڈریس دیتے ہیں کوئٹہ میونسپیلٹی کو جون 15 1948 میں۔ تو یہ یہاں پہ کہتے ہیں، وی آر ناؤ آل پاکستانیز، ناٹ بلوچی، پٹھان، سندھی، بنگالی، پنجابیز اینڈ سو آن۔ یعنی کہ ہم سب پاکستانی ہیں، نہ کہ پنجابی، پٹھان، سندھی وغیرہ، کیونکہ بنگلہ دیش بھی ہمارا پارٹ تھا تو یہاں پہ بنگلہ دیش کا بھی نام آیا ہے۔ اینڈ ایز پاکستانی وی مسٹ فیل، behave and act, and we should be proud to be known as Pakistanis and nothing else۔ یعنی کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے اور ہمیں خود کو پاکستانی ہی کہلوانا چاہیے، نہ کہ ہم بہت زیادہ ڈیوائڈ ہوں۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ڈس انٹیگریشن کی طرف کنٹری جاتا ہے اور بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اب ہم ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں جن کی وجہ سے نیشنل انٹیگریشن بڑھائی جا سکتی ہے، ہمیں ایک قوم پہ لایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا ایجوکیشن سسٹم یہ بہتر کیا جائے۔ ہم بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے، سندھ میں کچھ اور پڑھایا جاتا ہے، پنجاب میں کچھ اور، پھر ہمارے پاس
برٹش کا او لیول اے لیول آتا ہے، پھر ہمارے پاس چائنیز لینگویج لوگ سیکھتے ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ ماڈرن لینگویج آپ سیکھیں جہاں سے آپ کو روزگار مل سکے، لیکن لینگویج کو نالج کے ساتھ کمپیئر نہ کیا جائے۔ پھر اس کے علاوہ مدرسہ سسٹم ہے، گورنمنٹ سسٹم ہے، پرائیویٹ سکولنگ سسٹم ہے، تو یہ اتنا زیادہ ڈیوائڈ ہے، اسے ایک تو یونائٹ کیا جائے، دوسرا ماڈرن چیزیں پڑھائی جائیں۔ پھر سوشل جسٹس یہاں پہ کیا جائے، ایک تو انصاف کا نظام بہتر کیا جائے، دوسرا جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے اسے بھی کم سے کم کیا جائے، ٹالرنس کیا جائے، لوگوں کو ٹالریٹ کیا جائے، صبر اور برداشت پیدا کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیوں کو اتنا طول دیا جائے کہ وہ بہت ہی زیادہ بڑھ جائے۔ اور رول آف لا ہونا چاہیے، پاکستان میں رول آف لا بہت ہی زیادہ خراب ہے، تو اسے بھی بہتر بنایا جائے، گڈ گورننس کیا جائے۔ جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں جو ہمارے دور دراز کے ایریاز ہیں، جیسے کہ بلوچستان کے ایریاز ہو گئے، انٹیریئر سندھ کے ایریاز ہو گئے، ساؤتھ پنجاب ہو گیا، KPK کے فاٹا وغیرہ ہو گئے، تو ان انڈر ڈیولپمنٹ ایریاز میں جتنی زیادہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے یہ ہمارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ گڈ گورننس ایسے ہی آتی ہے۔ پھر ڈیموکریٹک پلورلزم کیا جائے، یعنی کہ ہماری پارلیمنٹ میں ہر کلر کے لوگ ہوں، ہر نسل کے لوگ ہوں، ہر مذہب کے لوگ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ ہم بڑے ہیں یہ چھوٹے ہیں، بلکہ یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کلر مل کر کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ سب کو ہی ایک ہی کلر میں رکھ دیں گے تو یہ زیادہ خوبصورت نہیں لگے گا۔ پھر اس کے بعد پولیٹیکل سٹیبلٹی لائی جائے، جیسے کہ ہمیں پتا ہے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ڈیموکریسی یہ بہت ہی زیادہ نقصان اٹھاتی رہی ہے، پولیٹیشین کی طرف سے بھی اور ملٹری ڈکٹیٹر کی طرف سے بھی، پوری پاکستانی قوم کی طرف سے بھی، کیونکہ ہم بھی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو پولیٹیشین ہے ان کی طرف سے بھی، کیونکہ یہ پولیٹیشین اپنے مفادات کو زیادہ پورا کرتے ہیں بنسبت قومی مفادات کو پورا کرنے کے۔ اور سب سے لاسٹ میں اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے، یہ بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ آج ہمیں پتا ہے پاکستان اکنامک کرائسس کا شکار ہے، اور IMF وغیرہ امریکہ وغیرہ سے ہمیں ہاتھ پھیلا رہے ہیں کٹورا لے کر، تو جب ہم کوئی ہمیں بھیک دے گا تو لازمی سی بات ہے وہ ہمیں ذلیل بھی کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے 8 لاکھ سے زیادہ لوگ گزشتہ ایک سال میں ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب یہ 8 لاکھ لوگ، ان کو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی سکل وغیرہ آتا تھا، تو اگر یہ سکل اپنے کنٹری میں ہی لگا دیے جاتے تو بہت ہی زیادہ اکنامک جنریٹ کر سکتے تھے۔ تو اب یہ اکنامک ایکٹیویٹی کہاں جنریٹ ہوگی؟ وہ لوگ اپنے سکل جا کر کسی اور کنٹری میں دیں گے اور وہاں پہ وہ کنٹری ان سے فائدہ کمائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی لائی جائے، رول آف لا، پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، لوگوں کو یہاں پہ عزت دی جائے، کیونکہ پاکستان میں جب عزت نفس مجروح ہوگی تو لوگ ملک چھوڑ کر ہی جائیں گے۔ تو ان تمام کاموں کو کر سے ہم نیشنل انٹیگریشن بڑھا سکتے ہیں اور ایتھنک ایشوز یہ یہاں پہ ختم ہو سکتے ہیں۔ اب یہ ہم اس کی اگر ایک ایگزامپل دیکھیں تو ہم نے دیکھا یورپ میں وارز ہوتی ہیں، لیکن وہاں پہ وار ختم ہونے کے بعد ان لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ایتھنک سپیورٹی یعنی خود کو بہتر سمجھنا اور دوسروں کو کمتر سمجھنا یہاں پہ کچھ نہیں رکھا۔ آج ہم دیکھیں تو یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کے درمیان فری بارڈر ہے، یعنی کہ آپ بس ٹکٹ لے کر ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا سکتے ہیں۔ حالانکہ ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ وہی کنٹری ہے جنہوں نے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں لاکھوں لوگوں کی جانیں گنوا دی۔ تو ہمیں بھی یہی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے ملک میں نیشنل انٹیگریشن ہو اور ہمارا ملک بھی دنیا کے ٹاپ 10 کنٹریز میں آئے۔ یہاں پہ ہم اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک دیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔